السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ رواں دواں ہے، اپنی آن بان شان کے ساتھ گزر رہا ہے۔ جیسے ہی یہ ماہ مقدس تشریف لاتا ہے، بے شمار لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ ارب و ارب عشاق شہداء اور عشاقان حسین، عشاقان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل بے چین رہتے ہیں، دل بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے محفلیں قائم کی جاتی ہیں، اور امام حسین خاص کر کے رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا اور آپ کے جانثاروں کی زندگیوں کے حوالے سے تقاریریں ہوتی ہیں اور منقبت کے گلدستے پیش کیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مرثیہ کے نام سے بھی محفل قائم کرتے ہیں، اور پھر تعزیہ بنایا جاتا ہے، تعزیہ کے ارد گرد رہتے ہیں، چکر لگایا جاتا ہے، اور پھر امام حسین کی یاد میں مرثیہ خوانی ہوتی ہے۔ سو آج گفتگو ہے کہ مرثیہ خوانی جائز ہے یا نہیں، مرثیہ جو پڑھا جاتا ہے۔ مرثیہ یہ اصل میں رثا کے لفظ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کسی کی موت پر غم اور دکھ کا اظہار کرنا۔ یہ عام معنی ہوا، مگر اب مرثیہ یہ خاص ہو گیا ہے شہدائے کرب و بلا کی شان میں منظم اشعار پڑھ کر ان کی یاد کو تازہ کرنا اور ان کے غم میں شریک ہونا۔ مگر میرے دوستو بزرگوں، یاد رہے مرثیہ خوانی کے اشعار زیادہ تر یہ شیعوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور شیعوں کے طریقہ نامرضیہ کے مطابق اشعار ہوتے ہیں، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور امام حسین کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو حقیقت میں یہ تعریف نہیں، جس تعریف میں کسی بزرگ کی تعریف میں اگر دوسرے بزرگ کی توہین کرنی پڑے صراحتاً یا کنایتاً یا اشارتاً، تو وہ حقیقت میں وہ تعریف نہیں ہے، بلکہ وہ بھیجو گے۔ میرے دوستو بزرگوں، میں مختصراً بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی مرثیہ خوانی یہ جائز ہے یا نہیں، چونکہ میں نے تمہیداً آپ کو بتا دیا کہ مرثیہ خوانی میں یہ زیادہ تر واہیات اور خرافات اور غلط مفاہیم اور غلط باتوں کی ترویج و اشاعت ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کو ہدف بنایا جاتا ہے، ان کی ذاتوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، خاص کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات پر تو لعن و طعن کیا جاتا ہے، طعن و تشنیع کا شکار ان کو بنایا جاتا ہے۔ تو اگر حقیقت میں آج بھی اگر منظم اشعار ہوں، قرآن اور احادیث کے اصول و ضوابط سے ٹکراتے نہ ہوں، کسی صحابی کی شان میں تنقیص نہ کرنی پڑتی ہوں، نہ اشارتاً نہ کنایتاً، اور اس میں ڈھول باجے اور دیگر خرافات اگر اس میں نہ مچائے جاتے ہوں، اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا مقصود ہو، تو یقیناً آج بھی اگر اس طرح ہو تو جائز ہے، مگر ایسا ہونا بالکل نادر ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن جس قدر ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہر سال محرم کا مہینہ آتا ہے، ہر سال تعزیے بنائے جاتے ہیں، ہر سال مرثیہ خوانی ہوتی ہیں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ سال میں تعزیہ کے نام پر اور مرثیہ خوانی کے نام پر جو آپ نے گزشتہ سال جو روایات آپ نے دیکھی تھی، اس کے بعد والے سال آپ دیکھیں گے اس سے کئی گنا زیادہ فتنہ بڑھ چکا ہے، اور کئی گنا زیادہ اس میں شریعت کے خلاف اور قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف واہیات بکی جاتی ہیں اس میں۔ لہذا میرے دوستو بزرگوں، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے۔ دیکھیے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 443، دارو ابن کثیر بیروت کا مطبوعہ ہے، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا
من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا دعوى الجاہلیہ. تو یہاں پر جو لوگ دور جاہلیت کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ڈھول بجاتے ہیں اور اس قسم کے دیگر انتظامات کرتے ہیں، مثلا ڈھول ہے، باجے ہیں اور تعزیے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ مزامیر وغیرہ کا انتظام ہے، ان کے ذریعے سے اپنے دور جہالت کی یادوں کو تازہ اگر کرایا جاتا ہو اور لوگوں کو اس طرف دعوت دی جاتی ہو تو یقیناً یہ غلط بات ہے. سرکار نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. اور پھر مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 356 کے اندر، اور یہ مسند امام احمد بن حنبل المکتبۃ الاسلامی بیروت کا مطبوعہ ہے، اس کے اندر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراسی، مرثیہ خانی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اب یہ جائز نہیں ہے. اسی مرثیہ خانی کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا تو میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 9 نصف اول کتاب الحظر والاباحہ صفحہ نمبر 88 کے اندر سوال پوچھا گیا تو اس کا جواب کیا ہے، میں صرف جواب کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کتب شہادت جو آج کل رائج ہیں اکثر حکایات موضوعہ یعنی گڑی ہوئی حکایت، وہ روایات باطلہ اور غلط جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، روایات باطلہ پر مشتمل ہیں. یوں ہی مرثیے ایسی چیزوں کا پڑھنا سننا سب گناہ وہ حرام ہے. حدیث میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیوں سے منع فرمایا. رواہ ابو داؤد والحاکم عن عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ. ایسے ہی ذکر شہادت کو امام حجت الاسلام وغیرہ علماء کرام منع فرماتے ہیں، کما ذکرہ الامام ابن حجر مکی فی الصواعق المحرقہ. ہاں اگر صحیح روایات بیان کی جائیں اور کوئی کلمہ کسی نبی یا ملک یا اہل بیت یا صحابی کی توہین شان کا مبالغہ مدح وغیرہ میں مذکور نہ ہو، نہ وہاں میں یا نوحہ یا سینہ کوبی یا گریبان دری یا ماتم یا تصنع یا تجدید غم وغیرہ ممنوعات شرعیہ ہوں تو ذکر شریف فضائل و مناقب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا بلا شبہ موجب ثواب و نزول رحمت ہے. اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. دیکھ رہے ہیں آپ کہ اگر حقیقت میں صحیح روایات بیان کی جائیں اور کوئی کلمہ کسی نبی کے خلاف، فرشتے کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، کسی صحابی کی شان کے خلاف بیان نہ کی جائے اور سینہ کوبی نہ ہو، گریبان دری نہ ہو، ڈھول باجے وغیرہ جو میں نے آپ کو بتایا، اگر یہ خرافات نہ ہو تو یقیناً بلا شبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں چاہے منظوم خراج پیش کیا جائے، منصور خراج پیش کیا جائے، تقریر کی شکل میں ہو یا منقبت کی شکل میں ہو، بلا شبہ یہ صرف نہ جائز بلکہ موجب ثواب اور نزول رحمت کا باعث ہے، کیونکہ اللہ والوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. مگر ہاشا یہ وہ دور ہے کہ اس دور کے اندر بہت ہی مشکل ہی نہیں ناممکن کی طرح ہے کہ اس طرح کی محفلیں ہوں، خاص کر مرثیہ خوانی ہو اور تعزیہ بنایا جائے اور اس میں لوگ چاروں طرف سے طواف نہ کرتے ہوں، ڈھول نہ بجاتے ہوں، ڈانس ناچ نہ ہوتے ہوں، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہوتا ہو. ایسا ہونا بالکل نادر الوقوع ہے، نہیں کے برابر ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی آپ فرما دیتے ہیں کہ مرثیے ایسی چیزوں کا پڑھنا سننا سب گناہ وہ حرام ہے.